اور وہ خاص طور پہ وہ طلاق ہیں جس کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دے دیتا ہے کوئی آدمی غصے میں آ کے، اور وہ واپس چاہتے ہیں میاں بیوی، اور بیوی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہوتی طلاق، اور وہ واپس چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ طلاق جو ہے وہ نکاح میں تبدیل ہو جائے، تو وہ ایک بہت ہی اذیت ناک پروسیس سے گزرتی ہے وہ طلاق، جس کے اندر مرد غلطی سے طلاق دیتا ہے اور بیوی طلاق دینا نہیں چاہتی ہے، اور وہ طلاق خاص طور سے بہت ہی اذیت سے گزرتی ہے۔ جس طلاق کے اندر مرد طلاق دینا چاہتے ہیں اور بیوی بھی طلاق دینا چاہتی ہے، چاہے وہ نئی شادی ہو یا پرانی شادی ہو، اور وہ دونوں نتیجے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے، وہ اس اذیت سے نہیں گزرتی جو اذیت اس جوڑے کو ہوتی ہے، جس میں شوہر کا قصور ہوتا ہے، ٹوٹل شوہر کا قصور ہوتا ہے، اور وہ بیوی جو ہے اس کی جب انہیں بھیٹ چڑھتی ہے۔ تو اس والے کانسیپٹ کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے اور ویمن رائٹس کا بھی ایشو ہے۔ تو یہ طلاق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ باقی جو طلاق کی جو قسمیں ہیں وہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو بھی میں ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے محدود ٹاپک، محدود اوقات کے حساب سے میں کوشش کروں گا کہ سب سے زیادہ جو زیادتی والی بات ہے اس والے ٹاپک کو ہم ڈسکس کیا جائے، جس میں مرد جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے اور شراب کے نشے میں طلاق دیتا ہے اور دوسرے نشے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں طلاق دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر طلاق دے دیتا ہے، اور اس کو مسلسل ایک طلاق کی جو تلوار ہے اپنی بیوی کے اوپر وہ لٹکا کے رکھتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا اور یہ کر دوں گا، اور وہ اس کی طرف سے زیادتی اور ظلم کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس ظلم کو جب وہ کر بیٹھتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس کے بعد جو وہ حلالے کے پروسیس سے گزرتی ہے وہ عورت، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے ساتھ جا کے رہتی ہے، تو وہ انتہائی اذیت والا طریقہ کار ہے۔ تو اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ طلاق 65 آیت نمبر 1 کو کوٹ کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ طلاق ایک سورت ہے قرآن مجید میں جس کا نام ہی سورۃ طلاق رکھا گیا، اور اس سورۃ طلاق کے اندر جو پہلی آیت ہے وہ طلاق کے بارے میں ہی ڈسکس کرے گی اور ہمیں گائیڈ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں گائیڈ کرے گا، اور یہ آیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہی ہے، اور اس کے بعد میسج تمام ایمان والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ طلاق کا طریقہ فالو کرنا فرض ہے۔ ہم جو یہ بات یاد رکھیں سب لوگ، جیسے ہم پر نمازیں فرض ہیں، جیسے روزے فرض ہیں، یہ رمضان کے روزے جو رکھ رہے ہیں کتنی ہم فرائض کے ساتھ اور کتنے تقوی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کوئی انسان کی پرواہ نہیں کرتے اور ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے۔ یہ آیت کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے اسی اسپرٹ کے ساتھ۔ جس آیت کو میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم سب لوگوں کو، تم سب لوگ یعنی نبی کے ساتھ جو ایمان والے سب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نبی جو ہے وہ سنگولر میں لکھا ہوا ہے، اذا طلقتم جو لفظ ہے یہ پلورل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، بس طلاق دو ان عورتوں کو ان کی عدت کے مطابق، یعنی ان کی گنتی کے مطابق طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی گنتی کرو۔ دیکھیں یہ جو پورشن ہے، اس پورشن کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھے بغیر لوگوں کو طلاق کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے اگر غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا تو اس کی طلاق ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ کوئی ایمان والا اپنی بیوی کو طلاق 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 3 دفعہ کہہ دے ایک ہی وقت میں تو اس کو طلاق ہو گئی، ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن مجید میں نہیں لکھا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یعنی ایمان والا طلاق دے گا تو اس کو وہ طلاق جتنی دفعہ بھی لفظ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، 100 دفعہ بھی کہہ دے، وہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ سمجھے آپ۔
پہلا اس نے جو انٹینشن اس کو دے دیا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو فطلقوهن لعدتهن، اور طلاق دو ان کی عدت کے مطابق، وآتوا العدة، اور عدت کی گنتی کرو. گنتی کرنا ضروری ہے عدت کی کہ اس کی عدت جو ہے وہ ہے کیا. پھر آگے لکھا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن، اور ان کو گھروں سے خارج مت کرو عورتوں کو، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ عورتیں خارج ہوں، الا یاتین بالفاحشۃ مبینہ، سوائے اگر وہ کوئی فاحشہ واضح فاحشہ کرتی ہیں، اگر وہ زنا میں انوالو ہیں، اپنے سمجھ لیں کہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں اور زنا میں انوالو ہیں، ایڈلٹریشن فورنیکیشن اس میں انوالو ہیں، اس کو کہتے ہیں فاحشہ مبینہ، اور وہ بھی شوہر کے اوپر واضح ہو چکی ہے بات کہ یہ عورت جو ہے میری بیوی فاحشہ میں انوالو ہے، اور وہ اس کو سمجھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہی، تو اس کے علاوہ جس بھی بیوی کو وہ طلاق دے گا اگر وہ فاحشہ میں انوالو نہیں ہے تو اس کی عدت کو کاؤنٹ کرے گا اور اس کو اپنے گھر میں رکھے گا. یہ جو طریقہ کار ہے بیوی کو طلاق دینا اگر وہ فاحشہ میں انوالو ہے اور مبینہ ہے، یعنی اس کے 4 گواہ ہو چکی اور واحدہ واضح فاحشہ کر رہی ہے اور وہ بات نہیں آتی ہے، تو اس عورت کے علاوہ اس عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے اور اس کو گھر سے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی عورت کو فارغ نہیں کیا جا سکتا گھر سے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، نیا راستہ نکال دے. اب یہاں تک جو آیت تھی اس کے اندر عدت کا ذکر آیا، اور یہ عدت کتنی ہے اس کا قرآن مجید کی 4 نمبر جو سورۃ طلاق کی جو 4 نمبر آیت ہے اس میں ذکر ہے، یعنی عدت کتنی ہونی ہے اس کا ذکر 4 نمبر آیت میں آگے جا کے آتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَاللَّائِ یَأْتِینَ مِنَ الْمَحِیضِ، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو محیض سے مایوس ہو چکی ہیں، حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، مینسٹریشن سائیکل سے مایوس ہو چکی ہیں، جن کو مینسٹریشن سائیکل نہیں آ رہا یا کسی وجہ سے رکا ہوا ہے، انہیں تب تم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو تو وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. اب دیکھیں جن عورتوں کو مینسٹریشن سائیکل آ رہے ہیں ان کی جو عدت ہے وہ 3 مینسٹریشن سائیکل ہے، اور جن کو حیض نہیں آ رہا ہے یعنی مینسٹریشن سائیکل نہیں ہے، پیریڈ جو منتھلی پیریڈ نہیں ہے، تو ان کی جو عدت ہے وہ 3 منتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگے لکھا ہوا، اور اس کے علاوہ اور جو اس کے علاوہ اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اور اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہیں یعنی جو پریگننٹ ہیں ان کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ ان کا حمل ختم نہ ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ آیت جو 4 نمبر آیت میں نے اس لیے کوٹ کی تھی کہ 1 نمبر آیت میں عدت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اور طلاق دو ان عورتوں کو عدت کے مطابق وَآتُوا الْعِدَّةَ، اور ان کی عدت کی گنتی کرو. اب دیکھیں جن عورتوں کو منتھلی سائیکل آتے ہیں ان منتھلی سائیکل کے اندر اس مرد کو اس کی گنتی، مردوں کو اس کی گنتی کرنی ہے کہ وہ 28 ڈیز کے اندر ان کا ایک سائیکل پورا ہوا. اس کے بعد انہی عورتوں یعنی وہ عورتیں گھر میں رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اس کو طلاق دینی ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جو بھی ریزن ہے اس کے بہت قرآن مجید میں ڈفرینٹ ریزن موجود ہیں کہ جن ریزن کی وجہ سے بیویوں کو طلاق دی جاتی ہے ان ریزن کو الگ ریزن، لیکن جو بھی ریزن اگر آ رہے ہیں مسلمان گھرانوں میں جب طلاق دی جائے گی تو اس کے اندر یہ بات، اس میں طلاق، یہ بات امپورٹنٹ بات یہ کہ طلاق
اپنے والد کے حکم پہ نہیں دی جائے گی، اپنی ماں مدر کے حکم پہ نہیں دی جائے گی کہ وہ ان کو آپ کی بیوی کو پسند نہیں کرتے. یعنی مردوں مسلمانوں کی اگر بیویوں کو اس کے والد صاحب پسند نہیں کر رہے ہیں تو اس میں طلاق نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس میں طلاق دیتے ہوں گے. یا مدر کو میری مدر کو پسند نہیں ہے تو میں مطلب اس میں طلاق کا فیصلہ کروں، ایسا مسلمان نہیں کر سکتا. یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے جو جوائنٹ فیملی کے سسٹم ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر طلاق نہیں ہوگی. کیونکہ یہ بالکل سیم کیس ابھی چند دن پہلے ہی مجھ سے ایک فیملی میں ڈسکس کیا ہے، میں اس بات کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو ایسی ایگزامپلس کوئی بھی نہیں چلتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یعنی یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ جو اپنی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ان کے اندر تنازع ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سک رہی ہے، اس کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے. اور نہیں اگر ہو سکی تو فائنلی پھر طلاق کا طریقہ یہ لکھا ہوا جب نبی کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ ہوگا تو وہ سمجھنے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہوگی وہ اس بیوی کا قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنا نہ ہو اور وہ اس سے دور ہو، اور جس کی وجہ سے فیملی نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور ہو رہا وہ الگ ریزن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا، اس کی عدت بتائی ہے. اور اس عدت کے اندر جیسے کہ یہ ریلیجس یہ طلاق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ریلیجس کی طلاق دی جا رہی ہے کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور مومنین اس میں شامل ہے. اب وہ طلاق کا جب فیصلہ ہوگا تو وہ عدت کی کاؤنٹنگ کریں گے. اس میں پہلے مینسٹریشن سائیکل ایک گزرے گا، پھر دوسرا مینسٹریشن سائیکل گزرے گا، پھر تیسرا مینسٹریشن سائیکل گزرے گا. اس دوران وہ چاہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ واپس رجوع کر سکتے ہیں. وہ عورت اسی گھر میں رہے گی اور اس کو نکالا نہیں جائے گا. اس کی وجہ اس کی نیکسٹ آیت میں لکھا ہوا ہے، نمبر 2 نمبر آیت ہے، اس میں لکھا ہے بس جب وہ عورتیں اپنی مدت کو پوری کر چکے تو تم حسن سلوک سے انہیں روک دو یا معقول انداز سے انہیں رخصت کر دو اور تم اپنے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے واسطے ٹھیک ٹھیک شہادت دو. ان احکام کی اس شخص کو نصیب کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے بچاؤ کی راہ پیدا کر دیتا ہے. یہ دوسری آیت کا خالی میں نے ترجمہ پڑھا تاکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جس میں عربی میں لکھا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یعنی بس جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر لیں تو ان کو روک لو حسن سلوک کے ساتھ یا ان کو فارغ کر دو، رخصت کر دو. یعنی وہ عدت اگر پوری کر لیں اور اس کے باوجود جو ہے شوہر جو ہے وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو حسن سلوک کے ساتھ اس کو فارغ کرے گا. یعنی جو اس کا رائٹس بنتے ہیں جیسا کہ نکاح کے اندر جب غلط کا نکاح ایک کانٹریکٹ بنتا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی طے ہوا تھا اس کے حساب سے اور جو کچھ بھی اس کے جو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جو بھی وعدے کیے اور وہ ساری چیزیں پوری کر کے اس کو ایک ایمان والا عزت کے ساتھ فارغ کرے گا یا عزت کے ساتھ وہ روک نہیں سکتا. اس آیت میں لکھا ہوا ابھی تک ادھر کوئی حوالے کی بات نہیں آئی ہے. یعنی اگر 3 مہینے کا جو ٹائم ہے یعنی 3 مینسٹریشن سائیکل اگر اس کو مینسٹریشن سائیکل نہیں ہوتے بہت سی عورتوں کو مینسٹریشن سائیکل نہیں ہوتے، یہ بات بھی آپ کو سب کو معلوم ہوگی اور معلوم ہونا چاہیے. ایسی سچویشن آتی ہے کہ بہت ایج میں ایک خاص ایج میں جا کے وہ جو ہے وہ اس کی مینسٹریشن سائیکل ختم ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت ینگ ایج میں. تو دونوں صورتوں میں اگر شادی ہوئی ہے اس کو اگر طلاق دینے کا طریقہ یہ کہ 3 مہینے جو ہے اس کو اپنے گھر میں وہ رکھے اور عزت کے ساتھ اس کو فارغ کرے. 3 مہینوں کے اندر اگر انہوں نے اس مرد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں میں نے اس بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے کوئی حلالہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے. تو یہ پہلا جو سبجیکٹ ہے، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ 3 منتھ کا جو اس کے اندر ہی ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ 3 منتھ پوری کرنے کے بعد یہ فیصلہ یہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو اس کو روکنے کا اللہ تعالیٰ نے پورا چانس دیا ہوا تھا. اس کے بعد اگر وہ فرض کیا کہ وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے 3 منتھ کے بعد اور وہ لڑکی چلی جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ وہ ڈائریکٹ اس سے نکاح کر سکتا ہے. کیونکہ بیوی تو وہ رہنا چاہتی تھی، شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا کیونکہ سچویشن ڈفرنٹ آتی رہتی ہیں
کسی کے اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، انسان جذبات میں آ کے طلاق دے دے اور 3 مہینے تک جو ہے وہ اسی ضد پہ اڑا رہے گا، وہ سچویشن ایسی بنی رہے کہ وہ طلاق اس کو دینا لازمی ہو گیا اور وہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایوب صاحب، اس کو اگر میں مختصر اپنی سمجھ کے لیے کہنا چاہوں تو کسی شخص نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس نے اس کو انفارم کر دیا کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اور ہم طلاق کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے یا 3 جو عدت ہے، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں عدت، 3 مہینے ہم پورا کریں گے، 3 مینسٹریشن سائیکل اس کی پوری کریں، اور اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی اگر اس دوران میں ہم دوبارہ سے میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں اور لو میکنگ کر لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں، جس کو ہم اردو میں رجوع کہتے ہیں، تو لو میکنگ کر لیتے ہیں، تو یہ رشتہ دوبارہ قائم ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی سلسلہ، کوئی اور مزید آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ اس میں یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں 100% ایسے ہی ہے یہ. اچھا، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 3 مہینے ہو گئے اور لو میکنگ نہیں ہوئی، یعنی رجوع نہیں کیا گیا دونوں میاں بیوی کی طرف، تو 3 مہینے بعد یا 3 جو بھی ہے عدت پوری کرنے کے بعد یا 3 مینسٹریشن سائیکل پوری کرنے کے بعد آٹومیٹکلی اب معاملہ ختم، وہ عورت الگ میاں الگ. ایم آئی رائٹ؟ وہ عورت اپنے گھر جا سکتی ہے اور جو شوہر ہے، مسلم شوہر جو ہے، وہ ایمان والا جو شوہر ہے، وہ اس کو حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کر سکتا ہے. اس دوران اس کا مطلب ہے کہ جو خاتون جو ہے، جو جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اس کے جو فیملی ہے، اس کے جو بڑے ہیں، اور وہ اس کے جو مرد ہے، اس کے جو بڑے ہیں، جو دوست ہیں، جو کچھ سارے لوگ ان کے جو بڑے ہیں، وہ سب لوگ بیٹھ چکے ہیں اور ساری سچویشنیں اس سے گزر چکے ہیں. یہ ایسا آئسولیشن میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا بھی حاکم ایک بیٹھے گا، اس کی طرف سے بھی حاکم بیٹھے گا اور فیصلہ ہوگا باقاعدہ، جیسے شادی ہوتی ہے اس کے فیصلہ ہوتا نہیں کا. اسی طرح سے اس میں 2 گواہ کا ذکر ہے، جو میں نے ابھی نیکسٹ آیت پڑھی تھی، سیکنڈ جو آیت تھی، اس میں 2 گواہ کا ذکر لکھا ہوا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ جو فیملی سوشل سرکل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ڈسکشن والد صاحب وغیرہ جو بڑے بزرگ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ 3 مہینے کے دوران کہ ان دونوں نے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ سارے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس دوران ان کا پیچ اپ ہو گیا تو ان کو کوئی آپس میں کوئی دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے within 3 months. اب اس کے باوجود اگر ان کا پیچ اپ نہیں ہوا، اور چاہے وہ آئسولیشن میں ہو چاہے وہ فیملی، لیکن کیونکہ نارملی جب بھی شادی یا طلاق ہوتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ہوتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل 1-2% میں اگر بالکل آئسولیشن میں ہے اور وہ مسلم ایسے ہیں اور تو ان کو بھی یہی فالو کرنا ہوگا، لیکن کثیر تعداد میں ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. کوئی نہ کوئی ان کے فیملی ممبر، دوست یار وغیرہ جو ہوں گے وہ اس میں انوالو ہوں گے، اس طلاق کے پروسیس کے اندر جو اس کی صلح صفائی کرانے میں ہوں گے. اب اس میں اگر ان کی طلاق ہو گئی، یعنی وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی اور یہ مرد نے بھی اس کو نہیں رکھنا تھا، جس کی وجہ سے خاتون اپنے گھر چلی گئی. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ اس کی خاتون کی طلاق شادی بھی نہیں ہوئی اور مرد کی بھی شادی نہیں ہوئی. ابھی مرد تو جتنی چاہے مرد شادی کر سکتا ہے، آگے دوسری بھی کر لی، تیسری بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی سچویشن جو ہے ذرا غور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خاتون کی شادی نہیں ہوئی. اس مرد نے کسی بھی وجہ سے دوبارہ اس عورت سے رجوع کرنے کی کوشش کی اور وہ عورت تیار ہے واپس اس کے گھر آنے کے لیے، اور یہ مرد راضی ہو گیا ہے کہ ہاں مجھے اپنی جو شادی جو بیوی کو میں نے طلاق دی تھی اس کو میں واپس اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے. ابھی سنیں، یہ بات امپورٹنٹ سمجھنا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، ایک ٹائم گزر گیا، اس کی شادی کسی سے نہیں ہوئی، یہ مرد دوبارہ اس سے شادی کر کے نکاح کر کے واپس لے کر آ سکتا ہے. اب آگے بات، اگر اس نے یہ پروسیس کیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ طلاق کی سچویشن دوبارہ واپس آ گئی، تو یہ اس کو کہتے ہیں سیکنڈ طلاق. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ بقرہ کی، میں آیت بتاؤں گا آپ کو.
232 نمبر سورہ بقرہ کی جو ہے وہ 229 نمبر آیت ہے، الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ. یہ والی جو آیت ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ طلاق 2 مرتبہ کہتے ہیں. طلاق کا تو 3 مرتبہ کا تو کانسیپٹ لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا. الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ. اچھا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور 228 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. یہ قرآن مجید میں جو 2 آیتیں ہیں جن میں یہ ڈسکس کروں گا. پہلے میں طلاق کا ایک پورا پروسیس 3 مہینے کا بتا دیا میں نے، اور اس آیت سے یہ بات بالکل ثابت ہے جو میں نے آپ کو پچھلی آیتیں نوٹ کی. اب آ جاتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. وہاں پر 3 مہینے کا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے 3 مینسٹریشن سائیکل جو ہے اس کی عدت ہے. اس کو قرآن مجید کے اندر لفظ کا ہے ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء. تو یہ جو ہے ثلاثۃ قروء جو ہے یہ 3 مہینے کی جو وہ عدت کاؤنٹ کر رہا تھا، یعنی پہلی عدت جو مینسٹریشن سائیکل اس کو کہتے ہیں یہ قروء. تو ثلاثہ 3 قروء جو ہے وہ 3 مینسٹریشن سائیکل ہیں، اور جس کو مینسٹریشن یہاں سے 3 منتھ ہے تو وہ 3 مہینوں کی جو عدت کاؤنٹ ہو رہا تھا اس کو کہتے ہیں ثلاثہ قروء. یہ 3 دفعہ جو قروء کا ذکر ہے یہ 3 مینسٹریشن سائیکل کا ذکر ہے، 3 طلاقوں کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے 3 مینسٹریشن سائیکل کی بات ہو رہی ہے جو اس عورت کو جس کا 228 نمبر آیت میں. اب 229 نمبر آیت میں الطلاق مرتان لکھا ہوا ہے. طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی پوری زندگی میں ایک مرد اپنی جو بیوی کو طلاق دے گا اس کے بعد صرف 2 دفعہ طلاق دے سکتا ہے. پہلی طلاق وہ دے چکا 3 مہینے کی، اس نے 3 مہینے کے بعد وہ چلی گئی، اس کے بعد دوبارہ اس نے اسی سے شادی کرنی وہ کر سکتا ہے. لیکن سیکنڈ ٹائم پھر اس نے طلاق دے دی سیم پروسیس پہ وہ عورت چلی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لانے کا جو ہے نا اس کو منع کر دیا. اب وہ ڈائریکٹ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اگر فرض کیا اس عورت کا پھر کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے اور اس عورت سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے کی وجہ سے، اور یہ آدمی دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس سے شادی کر سکتا ہے. لیکن یہ پلان کر کے حلالہ نہیں ہے ٹائم، بلکہ یہ سچویشن لکھی ہے کہ 2 دفعہ کے بعد ڈائریکٹ وہ اس سے اب شادی نہیں کر سکتا ہے. یعنی فار ایور کے لیے 2 طلاقوں میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ فیل ہو گیا زندگی لائف گزارنے کے لیے اور اس نے یہ کام دوبارہ کر دیا اپنی بیوی کے ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس پہ کنڈیشن لگا دیا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اب نہیں اس کو وہ واپس کر سکتا جو اللہ نے پہلے چھوٹ دی کہ 3 مہینے رکھا، اس کے باوجود اس نے چھوڑ دیا، پھر ایک اور اس کو شادی کی کرنے نکاح کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. لیکن سیکنڈ ٹائم اس نے دوبارہ نکاح کیا پھر رکھا، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور دوبارہ پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو طلاق کا جو پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ہی ٹف رکھا ہوا ہے. یعنی وہ آسان پروسیس نہیں ہے کہ اگر 2 دفعہ طلاق دے دے گا اس کے بعد وہ عورت نے کسی اور سے طلاق شادی کرنی، اس کے بعد وہ ادھر سے اس کی شادی ختم ہو گئی یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد ہی اپنی شادی کر سکتا ہے 3rd ٹائم، ادروائز وہ نہیں کر سکتا. تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کنڈیشن، اور سورہ بقرہ کی جو 230 نمبر آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، یعنی 2 دفعہ وہ طلاق ہو گئی اس کی، تو پھر اس کے بعد یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے وہ پھر اس کے بعد یعنی وہ اس کے بعد اس کو نکاح وہ نہیں کر سکتا اس دوبارہ جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کرے. پھر وہ شخص اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ پھر رجوع کر کے نکاح کر لیں دونوں کے ساتھ.
یہ بات جو لکھی ہے دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی اس کے اندر اس کو 2 دفعہ طلاق کے بعد پھر وہ عورت جو ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ اس کا میاں بیوی نکاح نہیں کر سکتے، پھر وہ کسی اور مرد سے اس کی شادی ہوگی. اور اگر اس مرد سے طلاق ہو گئی، اگر بات ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، وہ پہلے والے دور میں نکاح کر سکتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بس اگر اس کو طلاق ہو گئی بس یہ حلال نہیں ہے. سورہ بقرہ کی 230 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کہ وہ نکاح کرے کسی اور سے. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس کو طلاق ہو جائے اس مرد سے دوسرے مرد سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بس ان کے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا إِن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں. یہ کہ وہ اگر دونوں جو ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ حدود اللہ کی قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اس کو، تاکہ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے اس کو. آگے لکھا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ بیان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ حلالہ نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ وہ دوسرے مرد کی ڈیتھ ہو گئی یا اس سے بھی طلاق ہو گئی تو اس سچویشن میں وہ واپس اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یعنی بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ سچویشن تو بہت ریئر ہے نا کہ وہ دوسرے سے شادی کرے اور اس کے بعد اس سے بھی طلاق ہو جائے. یہ ریئر کنڈیشن ہے. اس کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ 2 طلاقوں کے بعد دوبارہ وہ عورت واپس اس گھر نہیں آ سکتی اور نہ وہ مسلمان شخص جو ہے وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. 2 طلاقیں اگر اس نے کر دی 2 پروسیس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کر دی ہے کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا فار ایور. یہ سمجھنے کی بات ہے. وہ تو بہت ہی ریئر کیس ہے کہ وہ دوسرے سے نکاح کر کے اور اس کی ادھر بھی طلاق ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی تھی جس کو ہم حلالہ کے نام سے اب فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ سنا یہ ہے کہ اب تو ایک طرح سے یہ بزنس ہو رہا ہے پاکستان میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو چھوٹ دی تھی، ایک رعایت دی تھی، اس کا فائدہ آپ نے اٹھایا، اور اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے یعنی ایک طریقہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم یہ جائز ہے، کر سکتے ہو. لیکن ہم نے اگر ایسا ہو جائے اس کو نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا اور بزنس بھی بنا لیا. اس بے حیائی کے رواج کو ہم نے عروج دے دیا. یہ ہم نے اپنے دین اسلام کی بدنامی کی اس میں، اور ایک سمجھ لیں کہ رانگ کانسیپٹ کیا. اور آپ دیکھیں میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم کوئی فرانس میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، جرمنی میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں جو اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں. ہم مسلمان گھرانے میں رہ کر اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ جو آبجیکشن ہے یہ نعوذ باللہ اسلام یا اللہ اس کے رسول پر ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ اس پریکٹس پہ ہو رہا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رونگ کی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ حنفی فرقے کے اندر ہو رہا ہے، دیوبندی فرقے کے اندر ہو رہا ہے، بریلوی فرقے کے اندر ہو رہا ہے. یہ ساروں میں نہیں ہو رہا ہے. اہل حدیث ایسا نہیں کر رہے ہیں، سعودی عرب کے لوگ ایسا طلاق نہیں دے رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، طلاق طلاق طلاق. تو یہ معاشرے کی ہماری ایک بہت بڑی برائی بن گئی ہے یہ بات. اسی لیے جب آپ دیکھیں گے جب اس طرح کی طلاق ہوتی ہے تو لوگ اپنا مسلک تبدیل کر کے اہل حدیث سے فتویٰ لیتے ہیں تاکہ وہ اسے رجوع کریں. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں اور آپ جو اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا انوکھا ٹاپک نہیں ہے کہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے مسلک میں اسی طرح فالو کی جا رہا ہے. نہیں ہے ایسا، وہ لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. سعودی عرب میں اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے اس طریقے کو، اس طرح اہل حدیث اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو یہ حنفی فرقہ جو ہے یہ فالو کر رہا ہے اس کو. تو جب میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ کوئی ہم ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں،
یہ الگ الگ فرقے اور اہل حدیث وغیرہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر بات یہ پورے امت مسلمہ کا ایشو نہیں ہے، یہ حنفی مسلک کا ایشو ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حنفی مسلک کے اندر یہ بہت ہی غلط قسم کی یہ پریکٹس ہے جسے ہمیں آبجیکشن، ہم حنفی مسلک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد حنفی مسلک میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم ان کے اندر سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں اس بات کی کہ قرآن مجید میں جب یہ ایسے لکھا ہوا ہے تو کیوں نہیں اس کو صحیح طریقے